نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم رؤوف عطوف من يسمى بأحمد ما إن مدحت محمدا لمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل وسلم دائما أبدا أبدا على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين مولا کائنات نے اپنی کتاب میں حتمی یقینی مسائل بیان فرمائے ہیں. شروع سے اخیر تک کائنات میں ایک کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس کے مسائل حقائق میں ذرا بھر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں. دنیا کائنات میں دوسری کوئی ایسی کتاب نہیں جو لا ریب ہو، جس میں شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، اور تحقیق و تدقیق سے وہ بالا تر ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں. رب کائنات نے اپنی کتاب میں بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے سلسلہ نبوت، رسالت کو بند کر دیا ہے. حتمی ابدی کتاب اللہ نے اس امت کو رسول کے واسطے سے دی ہے، جو قیامت تک کے آنے والے حوادثات، واقعات اور امور اس کتاب سے حل ہو سکتے ہیں. اور وہ کتاب الماریوں میں بند رہنے والی کتاب نہیں تھی، نہ اللہ نے اس کو اس لیے اتارا تھا، بلکہ وہ کتاب انسانیت کی عدالتوں اور فیصلوں اور صدارتی محلات میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے. امت کی بدبختی، امت انتشار میں، افتراق میں، فرقہ واریت میں، امامتوں کے سیلاب میں بہہ گئی ہے، اور تباہی میں امت نے قدم رکھ لیے. فرقہ واریت پھیلانے میں ہر بندہ خوش ہے، اور ملک و ملت کی تباہی میں ہر بندہ خوش ہے. فکر کسی کو نہیں کہ یہ کتاب ہمارے پاس جو انمول کتاب ہے اور بیش بہا قیمت کتاب ہے، اور افکار انسانیت
اور فلاح انسانیت اور دونوں جہان کی کامیابی کی ضامن کتاب جو ہے، صرف اس کو پڑھا، دیکھا اور چوما، آنکھوں پہ رکھا، پھر رکھ دیا۔ اور اس کے متبادل دوسری کتابیں اٹھائی گئیں جن میں گمراہی، فساد، دنگا، اللہ کے دین کے خلاف مسائل تھے، اور ان کو اپنا دین عقیدہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے مطلوبہ آیت میں یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ اس طرح کی اقوام پہلے بھی گزری ہیں، اور وہ بھی انسانیت پرست، قبر پرست اور کچھ مخصوص طبقے کے مخصوص انسانوں کے افکار پرست لوگ تھے جو تباہ و برباد ہوئے، اور ان کے تباہی و بربادی کے نشانات اب بھی موجود ہیں، قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا آپ سے پہلے آنے والے اقوام انسانیت پرستی میں جب لگے تو ان کا جو نتیجہ ظاہر ہے قرآن سے، وہ اقوام یہود و نصارا، مجوس اور جتنے بھی کوئی آسمانی مذہب و ملت رکھنے والے لوگ تھے، اور فرقہ واریت کا شکار ہوئے، تباہ ہوئے، عقائد و اعمال دونوں ان کے تباہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زندہ مردے کے تابع ہو کر رہ گیا، اور زندہ اپنے تمام تر مسائل کا حل مردوں سے مانگنے لگا، اور زندہ زندے کو چھوڑ کر مردوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے لگا، اور انہی سے بننی اور انہی سے بگڑنی کا عقیدہ رکھنا شروع کر دیا اس نے۔ رب کائنات نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے ماں سوا دوسروں کو پکارتے ہیں اپنے تعاون و مدد کے لیے اور اپنی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے، پہلے تو انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ کون تھے جنہیں پکارا جا رہا ہے، اور وہ تو اتنے عاجز تھے، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو بنا نہیں سکتے، پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں بنایا، پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، ان کا وجود دکھانے کے بعد اور سارے اعضاء اس کے سیٹ کرنے کے بعد، صحت و تنوع مندی کے بعد، جب ان کی میعاد ختم ہوئی تو اللہ نے انہیں مٹا دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے اور اپنے مصائب کو دفع کرنے کے لیے، اموات، وہ تو مر گئے ہیں سارے کے سارے، وہ تو موت کی گاٹ اتر چکے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں۔ اب وہ کون تھے، کس کو پکارا کرتے تھے؟ عرب کے مشرک اپنے زمانے کے اور اپنے باپ دادوں کے مرشدوں، پیروں، وڈیروں، سرداروں اور اپنے مذہبی آقاؤں کو جو مر گئے تھے انہیں پکارتے تھے، انہیں حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے۔ یہودی جناب عزیر کو کہتے تھے، قرآن نے گواہی دی ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، بڑی قوت، اور جو طاقت باپ میں ہوتی ہے وہ بیٹے میں آ جاتی ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹا جوان ہو جاتا ہے، اور پھر بیٹے سے وہ کام سر انجام ہوتے ہیں جو باپ سے نہیں ہوتے، اور باپ تک کسی کی رسائی نہیں، بیٹے سے رسائی ہے، بیٹے سے کام کروا لیے، اور باپ سے بھی وہ منوا سکتا ہے، جبری طور پر باپ سے وہ منوا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ تو ایسے لوگوں کو تم پکار رہے ہو جو مر گئے ہیں، مردہ ہو گئے ہیں، ان کا سانس نکال لیا گیا، ان کے جسموں کو مٹی کھا گئی، اور ان کے ارواح زمین کی سطح سے جنت میں پہنچا دیے گئے، وہ یہاں ہیں ہی نہیں، اموات، وہ مر گئے ہیں سارے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسائی مانتے تھے، اور کچھ تو کہنے لگے یہ اللہ ہے،
ساری قوتیں جو اللہ میں تھی وہ اس میں آ گئیں۔ بلکہ کتاب مقدس میں لکھا ایک دن پرندے کی شکل میں اللہ آئے، مسیح ابن مریم کے سر پر بیٹھے اور اتنے میں وہ مسیح کے اندر وہ گھس کر گم ہو گئے، اور اللہ رب العزت آ کر مسیح ابن مریم میں گھس گیا۔ اور اس کو عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں، جو یہاں ہندوستان میں بھی بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ وحدت الوجود کا، اللہ اور بندہ ایک ہو گیا۔ اللہ پاک آ کر بندے کے اعضاء بن جاتا ہے، بازو بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ناک بن جاتا ہے اور ٹانگیں بن جاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ عیسائیوں سے لیا گیا، اور عیسائی عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ اللہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقینی بات ہے وہ لوگ پکے کافر ہیں جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، اللہ اس میں آ کر حلول کر گیا، وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل بنے۔ عیسیٰ کا وجود اور اللہ کا وجود انہوں نے ایک مانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر ہیں، کوئی شک نہیں ہے، پکی بات ہے، یہ کافر ہو گئے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ مانا، اللہ پر موت کا کون قائل ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک تو حی قیوم ہے، جب انہوں نے اللہ کہا موت کی نفی خود ہو گئی اس سے۔ رب کائنات نے فرمایا ارے کافرو خیال کرو جن کو تم اللہ کے ماں سوا اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو اور اپنا اللہ سمجھے ہوئے ہو، اللہ کے ماں سوا وہ تو بنے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں بنایا تھا اور کسی چیز کو بنا نہیں سکتے، بنا نہیں گئے، کوئی ان کی مخلوق نہیں ہے، وہ خود اللہ کی مخلوق تھے۔ اموات، وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو موت کی گھاٹ اتر گئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت اسے پہنچ کر رہے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں بھی تم جاؤ، کہیں نکل جاؤ، یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی، موت نہیں چھوڑتی ہے تم، نہ تمہارے ابے کو، نہ دادے کو، نہ مرشد کو، نہ پیر کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو، کسی کو بھی موت نہیں چھوڑے گی۔ موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ پاک نے اس موت کو پہلے بنایا، زندگی کو بعد میں۔ خلق الموت والحیات، اللہ نے پہلے موت کو بنایا پھر زندگی کو بنایا۔ موت کہتے کس کو ہیں؟ موت اس حالت کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک زمانہ آیا انسان ایسی حالت میں تھا، موجود تو تھا اللہ کے علم میں، مگر اس پر یہ حالت نہیں تھی کہ وہ شے مذکور ہو، اس کا کہیں تذکرہ ہو، اس کا کہیں ذکر ہو، آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ ہو، ایسا نہیں بنا تھا۔ اب وہ کیا بنا تھا؟ اللہ فرماتے کنتم امواتن، تم ایک زمانے میں مردہ تھے۔ اب وہ مردگی و موت کا کون سا دور تھا؟ جب اللہ پاک نے ان کے نسم ارواح کے بنائے، لیکن نسم ارواح بنانے کے ساتھ ساتھ ابھی تک ان کی زندگی کے ظہور کا مرکز جسم نہیں بنایا تھا، اور وہ مٹی کے تودے تخلیق نہیں دیے تھے جن میں ان روح کو بند کر دیا، ابھی تک وہ نہیں بنائے۔ تو اللہ فرماتے کنتم امواتن فاحیاکم، اللہ نے پھر تمہیں زندگی دی ہے جب وہ مٹی کے جسم بنائے اور ان میں روح کو اندر گھسایا، اب وہ ظاہر ہوا، اب شے مذکور ہوا، اب وہ موت کی حالت سے حیات کی صورت میں نمایاں ہوا۔ اب موت پھر یہی انسان کو آ کر گھیر لیتی ہے۔ اب موت کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، روح اگر جسم سے جدا رہے، جدا ہو تو وہ مر گیا جسم۔ اس کو رب کائنات نے فرمایا میرا پیارا نبی انکا میتون و انہم میتون، ایک دور آنے والا ہے آپ بھی مر جائیں گے اور وہ بھی مر جائیں گے، آپ کا روح بھی جسم سے نکال لیا جائے گا۔ آپ جملہ اسمیہ ہے انکا میتون، عالم برزخ کے سارے زمانے میں آپ کا روح جنت کی سیریں کرے گا، آپ کا جسم زمین میں دفن ہو جائے گا۔ یہ زمانہ عالم برزخ کا مردگی کا ہوگا، آپ کا بھی، آپ کے مخالفوں کا بھی، آپ کے موافقوں کا بھی، کوئی ایک نہیں بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء
حالکن الا وجہ، ایک اللہ کی ذات ہوگی، باقی سارے کے سارے ہلاکت کی گھاٹ میں اتار دیے جاؤ گے۔ ایک اللہ کا نام ہے الحی، زندہ، پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی۔ القیوم، ساری کائنات کو سنبھالنے والا وہ اکیلا ہے۔ پہلے ارواح کے عالم میں بھی انسان کو اور پوری کائنات کو اسی نے سنبھالا۔ جب زندگی بخشی کائنات میں انسان کو بھیجا، دوسری چیزوں کو بھیجا، سارے نظام پر کنٹرول اسی ایک اکیلے کا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، نہ رزق دینے میں، نہ مارنے میں، نہ زندہ رکھنے میں، نہ بڑھانے میں، نہ گھٹانے میں، نہ بیماری دینے میں، نہ بیماری کو ٹالنے میں، صرف ہی صرف اکیلے اللہ کا اپنا ہی قدرت کا نظام چل رہا ہے۔ سارا کام وہی اکیلا آپ ہی کر رہا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا ارے جن کو تم پکارتے ہو اموات، اب تو وہ مرے ہوئے ہیں، غیر احیاء، ان وہ زندہ بھی نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ پتہ ہی نہیں ہے انہیں کب کھڑا کیا جائے گا زمین سے، ان کو قیامت کا دن کب آئے گا، اور کب یہ مردے اور یہ جسم کے اجزاء پھر ملا کر ان میں روح بند کیے جائیں گے، اور کب بے ست کی حالت ان پر قائم ہوگی، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ آدم سے لے کر آخری زمانے کے پیغمبر تک کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ تو پکا مسئلہ ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ارے انسانو ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس زندگی گزارنے کے بعد تم یقیناً مر جاؤ، موت تم پر واقع ہوگی، تمہارے روحوں کو جسموں سے نکالا جائے، اور جسم اللہ فرماتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو زمین سے بنایا، مٹی سے بنایا، مٹی بنا دیں گے قیامت کے دن، پھر مٹی سے تمہیں کھڑا کریں گے۔ کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارے لوگوں خیال کرو، قرآن کو سمجھو، افلا یتدبرون القرآن، اس کتاب ہدایت میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس زندگی کے مک جانے پر، ختم ہو جانے پر تم مر جاؤ گے، تمہارا معاملہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، قیامت سے پہلے تم میں زندگی کی رمق کوئی نہیں ہوگی۔ اب وہ زندگی کیسی تھی؟ زندگی تھی جسم اور روح کے جوڑنے سے۔ اب جب جسم اور روح جدا ہوئے موت سے، قیامت کے دن جڑیں گے، پہلے سارے جدا، کوئی بھی نہیں ملا ہوا جسم۔ اللہ رب العزت نے کتنا صاف سا مسئلہ بیان کیا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتی کہ بعض انسان نہیں، تمام انسان سب پر موت آتی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں مولا رب ارجعون، مجھے واپس، جس میں روح کہتا ہے واپس کر دے مجھے مولا، ذرا میں کچھ کمیاں کوتاہیاں کر کے آیا ہوں، اب میں نے دیکھ لیا سارا منظر، میں پوری کر کے آؤں وہ کمی کوتاہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ انسان کہتا ہے لعلی اعمل فیما ترکت، میں جو کچھ چھوڑ کے مربع زمینیں اور کاریں کوٹیاں چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے اس میں کچھ نہیں کیا، اللہ کو راضی نہ کیا، جنت خرید نہ کی، ماں باپ کی خدمت نہ کی، اور یتامى مساکین کی خدمت نہیں کی ہے، مولا مجھے واپس کر دے، میں اچھے عمل کر کے آؤں۔ مولا کائنات اسے فرماتے ہیں ارے انسان کلا، ہرگز نہیں، یہ تو قانون ہی کوئی نہیں کہ اب تیرے مطالبے پر تیرے روح کو تیرے جسم میں اندر کر دیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرماتے یہ تو سرسری سی بات اس کے منہ سے نکل گئی، ورنہ میں اگر پھینک بھی دوں اس کو تو وہ پھر بھی اپنا سنبھالا نہیں کر پائے گا، دنیا کی ہوا لگے گی، پھر وہی دنیا داری، پھر وہی چکر بازی، پھر وہی دھوکہ، اور پھر وہی پلال، پھر وہی حرام زدگی، اور پھر وہی شرک، اور پھر وہی بدعت کرے گا، یہ سنبھلے گا کوئی نہیں۔ اللہ سارے اتلی رینج بطری والے جتنے پرامس وغیرہ آئی وہ سارے
جسم سے نہ متعلق ہو سکتے ہیں، نہ ٹچ ہو سکتے ہیں، نہ ان میں حلول پا سکتے ہیں، نہ واپس ہو سکتے ہیں۔ قیامت تک یہ جسم مرے پڑے ہوئے مٹی کے اجزاء بن گئے۔ اور یہ انسانی روح اگر یہ طیبین کے ارواح ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اللہ پاک جب طیبین کو کہ ان کے روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں، یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں ارے روحو تم پر اللہ کی جانب سے سلام ہو۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اپنے اچھے اعمال کی بدولت اب جنت میں چلے جاؤ۔ وہ تو ارواح سارے جنت میں گئے، طیبین کے انبیاء، شہداء، صالحین، جو بھی اللہ کے دین کے مطابق چلنے والے تھے وہ تو گئے جنت میں۔ جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان کیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، سدرۃ المنتہا کے قریب جنت الماوا، وہاں ساتوں آسمانوں سے اوپر جا کر طیبین کے روح رہتے ہیں، شہیدوں کے روح، نبیوں کے روح، صالحین کے روح وہاں جا کر ٹھہرتے۔ خبیثوں کے روح، کمینوں کے روح، بدکاروں، زناکاروں، چوروں، ڈکیتوں کے روح، شراب خور اور دیوس قسم کے لوگوں کے روح، وہ تو جہنم میں جا کر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ تو جہنم کے حوالے ہو گئے۔ اللہ فرماتے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح کے جسم پانی میں ڈبو دیے گئے اور ان کے ارواح آگ میں جمع کر دیے گئے، قید کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ تو گئے جہنم میں۔ اللہ کے ہاں ایک جہنم ایسی بھی ہے جو اب بھی ارواح وہاں جمع ہو رہے ہیں، بے ایمانوں کے، دجالوں کے، فریبکاروں کے، جھوٹوں کے روح وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اب صاف اللہ نے بات بتا دی کہ یہ تو اللہ پاک کا عظیم فیصلہ ہے۔ اب مولا کائنات نے یہ مسئلہ بھی قرآن میں بتایا، لوگوں خیال کرنا، آخری پیغمبر تمہیں بھیجا ہے تمہاری جانب، آخری نظام حیات اور ترقی کا نظام قرآن تمہاری جانب بھیجا ہے۔ ھذا ذکر مبارک، اللہ فرماتے ارے لوگوں یہ تو مقدس تذکرہ ہے، مقدس نصیحت ہے، مقدس ترقی کا نظام ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ فاتبعوہ، تم اس کی تابعداری کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اسی کی اتباع کرو۔ لیکن ہم لوگ لگے دوسروں کی اتباع میں اور دوسرے علاقے والے لوگوں کی اتباع میں، بڑھیا پیر کے اتباع میں لگے، اور کوئی پھونکے والے کی اتباع میں لگ گئے، اور کوئی جناب تمیز بن کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی اتباع کرو، عقیدہ عمل قرآن کے مطابق بنو۔ اب قرآن نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، اللہ پاک نے صاف بات بتائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا، اسماعیل کا تذکرہ کیا، موسیٰ کا تذکرہ کیا، عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی گزر گئی ہے، اور ان کے لیے وہ اعمال ہوں گے جو انہوں نے کمائے ہیں، تمہارے لیے وہ اعمال ہوں گے جو تم نے کمائے ہیں۔ تم ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے، ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ جماعت گزر گئی۔ مولا اس کی مزید تفصیل چاہیے، کائنات کے رب نے فرمایا ہم نے کوئی صامت کتاب تمہیں نہیں دی ہے، چپاتی کتاب نہیں دی ہے، ہم نے تمہیں ناطق کتاب دی ہے، اور یہ کتاب بولنے والی ہے مسائل کا تلاش کرو، اس سے تم ڈھونڈو مسائل کو، تمہیں مسائل مل جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ پجاری ہو جو عیسیٰ کو پجارتے ہو، اللہ کہتے ہو، کوئی اللہ کا بیٹا کہتے ہو، بڑی سپر طاقت سمجھتے ہو، سب سے پہلی بات سمجھو اموات، جنہیں تم پکارتے ہو وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ کوئی نہیں، وہ موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ اب تم انہیں پکارتے ہو، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب ہم اٹھائے جائیں گے، کب قیامت قائم ہوگی، ہمارے جسموں میں روح کب واپس آئیں گے۔ اب وہ روح تو جنت میں چلے گئے طیبین کے، مقدس لوگوں کے، انہیں تو قیامت کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف بتایا مل مسیح ابن مریم کو بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں خیال کرنا، مسیح ابن مریم تو اللہ کا قاصد تھا، اللہ کا پیغام رسان تھا، اللہ کی بات پہنچانے والا تھا، وہ تو کائنات میں انسانیت کا ایک ہادی تھا، راہبر تھا، اپنے زمانے میں اس نے راہبری کی،
وہ کیسا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے مریم کو دیا، اب مریم کی گود میں تھا، مریم پہ تہمت لگائی گئی، اب عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں کہنے لگا وہ لوگوں خیال کرنا میرے پر، میری ماں پر کوئی الزام مت دھرو، اور مجھے تو اللہ پاک نے جعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکہ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، وجعلنی برا بوالدتی، مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ عیسیٰ کی تقریر کے آخری الفاظ تھے۔ اللہ فرماتے عیسیٰ نے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکات دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ دو کام میرے ذمہ لگا دیے ہیں، میں زندگی میں زکات بھی دیتا رہوں گا۔ یقینی بات ہے جب تک عیسیٰ زندہ رہا نماز بھی پڑھتا رہا، زکات بھی دیتا رہا، اور اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہوا، نماز اور زکات کا تعلق صرف حیات زندگی تک ہے، موت کے بعد نہ نماز ہے نہ زکات۔ موت کے بعد تکلف احکامات کوئی نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے۔ یہاں عمل کا دائرہ وسیع ہے، کرو عمل اچھے اللہ کے حکم کے مطابق، وہاں تمہیں جزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ آگے عمل کوئی نہیں، یہاں جزا کوئی نہیں، ایسے اعمال کی۔ یہ تو مولا کائنات نے واضح کر دیا۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا او قوم والو خیال کرنا، دھیان کرنا، اللہ فرماتے ہیں اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، او یعقوب کی اولاد قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارا رسول ہوں۔ صاف بات بتا دی کہ میں تمہارا رسول ہوں اور کسی قوم کا رسول نہیں ہوں، میں نے اور قوم کو نہیں سمجھانا، میں نے اور قوم کی ہدایت کا پیغام نہیں لایا ہوں، میں تمہاری ہدایت کا پیغام لایا ہوں۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کے مسئلے صحیح ہیں، اس کے مسئلے درست ہیں، اور وہ صحیح مسائل پر مشتمل ہے۔ میں ایک بات بھی بتانے آیا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے رسول کی تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، جو میری موت کے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ خیال کرنا جب وہ آئے اس کو مان لینا، من بعدی، میری موت کے بعد آئے، میں مر جاؤں گا وہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں او عیسائیو، اللہ ماننے والے ہو اور اسے ابن اللہ ماننے والے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، اموات غیر حیات، سب سے پہلی بات ہے وہ مر گئے ہیں اور زندہ کوئی نہیں، جنہیں تم رب پکارتے ہو، اللہ سمجھ کے پکارتے ہو، ابن اللہ سمجھ کے پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، وہ تو زندہ ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات اللہ فرماتے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مسیح ابن مریم تو اللہ کا رسول ہے، اس سے پہلے جتنے رسول آئے وہ گزر گئے۔ کہاں گزر گئے؟ تو دریا کے اوپر سے گزر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا گزرنے کا طریقہ، جانے کا طریقہ ایک ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت آئی تم اس وقت موجود تھے، اس کے پاس تھے نہیں۔ اب یعقوب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا دل کا امت قد خلت، یہ ایک جماعت بھی گزر گئی، یعقوب گزر گیا، یوسف گزر گیا، دوسرے انبیاء گزر گئے، ابراہیم گزر گیا، اس نے موت کے وقت میں اپنی اولاد کو وصیت کی تھی ابراہیم نے، بیٹے خیال کرنا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس وقت جناب یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بیٹے مصر میں تو پجاری ہے، قبر پرست ہیں، کافر پرست ہیں، مردہ پرست ہے، زندہ پرست قومیں کھڑی ہے، یہاں تو فرعون فرائنہ کائنات کی دھرتی اور یہ فرائنہ کائنات یہاں رہتے ہیں، درختوں کے پجاری، بلیوں کے پجاری، کتوں کے پجاری، بتوں کے پجاری، سورج کے پجاری، شمس کے پجاری، ساری کائنات کے بے حیا اور مشرک یہاں بستے ہیں۔ مجھے یہ بات تو آج کلیئر کٹ کر کے بتا دو، ماذا تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے شاید بیٹے میرے طریقے پر چلے، میری زندگی تک چلیں گے، میرے مرنے کے بعد من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ابا فکر نہ کر،
نعبد الہ کا و الہ آبائے کا، ہم تیرے اللہ کی عبادت کریں گے اور تیرے آبا اجداد ابراہیم اور اسحاق کے اللہ کی تابعداری کریں گے، اس کا حکم مانیں گے، اور سب کا اللہ الہ واحدہ ایک اللہ ہے، ہم ایک اللہ کی اتباع کریں گے تیرے مر جانے کے بعد۔ یہاں بھی اللہ کا نبی کہتا ہے من بعدی، میرے مرنے کے بعد۔ وہاں اللہ کا پیغمبر کہتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعدی، میرے مرنے کے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ خیال کرنا، یہ قرآن میں دو من بعدی رسولوں کی زبان سے نکلے، دونوں من بعدی موت کے معنی میں ہیں۔ اللہ کا تیسرا پیغمبر سلیمان، اور بہت بڑا اعلیٰ پیغمبر، بادشاہ پیغمبر، جب اسے ایک بیٹا دیا گیا، کہتے ہیں وہ بھی عقل کا پورا سورا تھا، حکومت کے قابل نہیں تھا، دانشور نہیں تھا، بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، اور دعا مانگی مولا حبلی ملکن لا ینبغی لآدم من بعدی، اور مجھے ایسی حکومت دے میرے مرنے کے بعد ایسی حکومت مثالی کسی اور کو نہ ملے۔ من بعدی پیغمبر کے منہ سے نکلا، مانا اس کا من بعد موتی ہے، میرے مر جانے کے بعد۔ قرآن نے صاف بات بتایا، قرآن کا ہر من بعد موتی میں ہے، اور اس کا اور کوئی معنی نہیں۔ مر گئے، اللہ نے صاف بات بتا دی، والمسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہ سارے رسول اس سے پہلے گزر گئے۔ آقا کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ما بین و بین عیسیٰ نبی، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر ہے، میں کائنات کا آخری پیغمبر۔ انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ پہلا نہ پچھلا، نہ ذلی نہ بروزی، نہ کوئی مسیح نہ موعود۔ آئیں گے تو وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، 30 ہوں گے، 30 سے زائد ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اب ہمارے پاکستان کی بڑی خوش قسمتی، یہ ہمارے جیتے جاگتے دو مسیح اللہ نے یہاں بھیج دی، دو مسیح۔ پہلا مسیح آیا، اس کو مولوی نے کہا کافر ہے، دوسرا مسیح آیا، اس کو بھی کہا کافر ہے۔ وہ تمہارا چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹے منہ سے بڑی بکڑک۔ جب مسیح نے آنا ہے تو پھر آ گئے، خوش قسمتی سمجھو، کتنے مسیح کائنات میں آئیں گے، آگے تو خوش قسمتی سمجھو۔ نہیں، ان کو کہا وہ کافر، ہماری حکومت نے فیصلہ دیا ان کی سزا جو ہے موت، پھانسی پہ لگنا۔ سبحان اللہ۔ جب عیسیٰ ابن مریم آئے تھے، یہودیوں کی حکومت تھی، یہودیوں کے ججوں بادشاہوں نے یہی کہا تھا کہ اس عیسیٰ کو پھانسی، کوشش ہوئی پھانسی پہ چڑھائے، مگر اللہ فرماتے ما قتلوا وما صلبوا، وہ تو میرا سچا پیغمبر تھا، نہ اسے وہ قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، وما قتلوا، یقیناً یقینی بات ہے اسے قتل نہ کر سکے، بل رفعہ اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ مولا کس طرح اٹھا؟ اللہ نے فرمایا میرے قرآن میں غور کرو، تمہیں جواب ناطق ملے گا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں موت دیتا ہوں، ورافعک، میں تجھے اپنی جانب اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ کا سب کے ساتھ ایک قانون ہے، زمین پر جب اس کی زندگی اور میعاد ختم ہو گئی اسے موت دے کر اٹھا لو، موت اس کا ایک قانون ہے سب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بے نرواری نہیں، کسی کے ساتھ یوں نہیں ہے کہ اسے زندہ اٹھا لیا جسم کے ساتھ، تاکہ لوگ کہیں وہ دیکھو اللہ کا بیٹا نہ ہوتا تو پھر کیوں اٹھایا جاتا، یہ نہیں، بالکل نہیں۔ سب کو، ادنا کو، اعلیٰ کو یہ بات فرمائی تھی اہبطوا منہا جمیعا، او آدم کے بیٹو بیٹیوں سارے کے سارے چلے جاؤ یہاں سے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین پہ ٹھہرنا ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، موت تک تمہارا ساز و سامان، رہائش، بود و باش، بڑھنا اور ازدواجی زندگی اور تمہارا سارا زندگی کا نظام موت تک زمین پر رہے گا۔ تم زمین کے بیٹے زمین پر رہو، سارے سب کا اللہ نے ایک فیصلہ
یوں نہیں کہ آدم کو نکالا اور ہمیں نہیں نکالا. آدم کو کہا تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، آدم بھی چلا آیا زمین پر. آدم کی ساری اولاد آخری نبی تک زمین پہ آیا. سب چلے جاؤ، تمہارے لیے زمین پہ رہائش ہوگی، زمین پہ بود و باش ہوگی، تم نے رہنا زمین پر، موت تمہیں زمین پر آئے. اللہ نے سب کا ایک نظام رکھا. موت تک انہوں نے زمین پہ رہنا تھا، موت تک وہ زمین پر. اللہ رب العزت نے صاف بات بتا دی. خیال کرنا، مولا کائنات کی وہ کتاب ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ مبارک تذکرہ، مبارک نصیحت ہے اور ہم نے اس کو اتارا، اس کی فاتبعوا اتباع کرتے رہو. ان ھذا صراطی مستقیما، یہ قرآن میرا سیدھا راہ ہے. اللہ فرماتے فاتبعوا، سیدھے راستے کی اتباع کرو، عقیدہ اس کے مطابق، عمل اس کے مطابق بناؤ، یہ سیدھا راہ ہے. اگر تم نے دوسرے راہ لیے، اللہ فرماتے والا تتبعوا السبل، وہ بغداد کا راستہ مت لو، ترمت کا راستہ مت لو، بخارے کا راستہ مت لو. ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں کوئی پوچھنے والا پوچھے یارو کہاں جا رہے. ایک یار سے پوچھا کہ یار کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں سعودی جا رہا ہوں، عرب شریف جا رہا ہوں. کیوں بھائی؟ حج کے لیے. اس نے کہا بترسم کے بقا بان رسی اے عربی ہیرا کے تو میری بترکستان است. مجھے خطرہ ہے بدوی جات، تو ترکستان کے راستے پر چل رہا ہے، تو عربستان میں کب پہنچے گا اور تو حج پر کیسے پہنچ رہا؟ راستہ غلط ہے تیرا. سیدھی بات ہے، راستہ سعودی کا لیں گے، کعبے کا راستہ ہوگا تو کعبے تک پہنچیں گے. اگر ہم نے ترکستان کا راستہ لیا امید کعبے تک پہنچنے کی، کب پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے بس. اور ہم پوجا کریں مشرق کے معبودوں کی اور مغرب کے معبودوں، شمال و جنوب کے بناوٹی معبودوں کی ہم پہنچیں اللہ تک، یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کے پجاری نہ بنے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راہوں کے پیچھے مت چلنا، ایک راستہ ہے قرآن، اس کے ساتھ ساتھ ہو جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے قرآن کا راستہ چھوڑا، تم سے سارے راستے تم اپنا لو. اگر تم نے وہ راستے اپنائے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر قرآن کا راستہ تم سے چھوٹا. اگر یہ سیدھا راہ چھوٹا تو ضلال و مبین میں پھنس جاؤ گے. سیدھی سی بات، ضلال و مبین میں پھنسو گے. اب اللہ پاک نے فرمایا ما محمد الا رسول، وہ خیال کرنا میں نے رسول بھیجے ہیں. محمد اللہ میں سے نہیں ہے، وہ اس کا جز نہیں ہے، اس کا باز نہیں ہے، اس کے صفات رکھنے والا نہیں ہے. یہ تو بندہ ہے، جملہ بندوں میں سے، وہ بھی بندے سے، یہ بھی بندہ ہے. خیال کرنا ما محمد الا رسول، محمد اللہ کا رسول ہے. اس کو رسول سمجھنا، پیغامبر سمجھنا، پیغام پہنچانے والا سمجھنا، اللہ نہ سمجھنا. اور اللہ والے تصرفات اس کے قبضے میں نہ سمجھنا، عالم الغیب نہ سمجھنا، حاجت روا نہ سمجھو، مشکل کشا نہ سمجھو. ہاں یہ تو محمد اللہ کا رسول ہے. اللہ فرماتے قد خلت من قبلہ الرسل، میں نے محمد کو اس وقت بھیجا جبکہ اس سے پہلے آئے ہوئے سارے رسول گزر گئے تھے. قربان جائیے، کتنا مسئلہ واضح کر دیا. ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے جتنے رسول آئے وہ گزر گئے. مولا کیسے گزرے؟ وہ رب نے گزرنے کا راستہ سب کا ایک بیان کیا، سب کا ایک بیان کیا. اللہ فرماتے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. وہ پیارا پیغمبر تم سے پہلے جتنے نبی آئے، کسی کے لیے میں نے اتنی لمبی زندگی نہیں رکھی کہ اب کوئی موجود ہو. ما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے خلد کہتے ہیں لمبی زندگی، مقصد طویل کو، کہ اب وہ موجود ہو. نہ ابراہیم موجود ہے، نہ اسماعیل موجود ہے، نہ اب یعقوب موجود ہے، نہ عیسیٰ موجود ہے، نہ موسیٰ موجود ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے. اب وہ تو گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی ہے اور ان کا ٹائم پورا ہو گیا. اللہ نے وفات دے دی، وہ اس دنیا سے اپنا کام پورا کر کے جنت میں گئے، پہنچ گئے اور چلے گئے ہیں. اب وہ چلنے کا راستہ تو سب کا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر افإن مت، کافر کہہ رہے تھے وہ جب محمد مرے گا تو جان چھوٹے گی. اللہ نے کہا اگر یہ تو مر جائے گا یہ بچ جائیں گے. یہ کیسی بات کرتے ہیں تیرے بارے میں؟ افإن مت فهم الخالدون، اگر تیرے پر موت آئے گی یہ بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور جس کو ماں نے جنا ہے اور اس کو قبر میں جانا، اس کے روح جسم سے میں نے نکال کے رکھنے ہیں. کوئی اللہ نہیں، ایک حی ایک قیوم ساری کائنات کو سنبھالنے والا رہے گا.
اس لیے اللہ کہتے ہیں میرا نبی فتوکل علی الحی الذی لا یموت، ایسے اللہ پر بھروسہ کر جس پر موت کوئی نہیں آئے. وہ تو ایک اللہ ہے جس پر موت نہیں آ سکتی، باقی سب پر موت آئے. موت آئی، موت سے دو چار ہوئی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی واہ قربت ابا ہو، تو میرے ابے کی تکلیف. بیٹی کہنے لگی، باپ نے یوں آنکھیں کھول کر کہا بیٹی آج کے بعد تیرے ابے پر اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا دارو تکلیف ہے، تکلیفیں یہاں ختم ہو گئی، اس کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جنت میں فرحت، سرور، عیش، عشرت، مزے. اس نے کہا ابا پھر میں دیر سے. فرمایا میری آل سے، اولاد سے فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں تو بھی چلے گی. تو 6 مہینے کے بعد مورخ لکھتے ہیں فاطمہ کا انتقال ہوا، اپنے باپ سے جا کر ملی. یہ ایک موت ہی ہے جو جنت میں فرات کی زندگی گزارنے کا طریقہ. موت کوئی کبھی چیز نہیں ہے، موت تو اللہ کی مخلوق ہے، جیسے زندگی اللہ کی مخلوق ہے. خلق الموت والحیات، پہلے موت کو بنایا پھر زندگی کو بنایا. لیکن کچھ لوگوں نے عقیدے بنائے قرآن کے خلاف. اللہ فرماتے میرے قرآن کو سمجھ لو، ما کانا محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خیال کرنا میرا محمد اللہ کا رسول ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ پہلا نہ پچھلا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جناب بخارا، بلخ، بغداد کا دین آیا. انہوں نے کہا نہیں ایک نے آنا ہے. وہ کیسا آئے گا؟ وہ کہتے ہیں ایسا آئے گا، میں سند کے ساتھ وہ بات تمہیں سناؤں جو بخاری میں روایت موجود کر لی قرآن کے خلاف. صاحب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. آپ نے کہتے ہیں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئے گا، خنزیر مارے گا اور اس کا کام ہوگا صلیبیں توڑے گا، اور وہ حاکم بادشاہ عادل بن کے آئے گا. لیکن یضع الجزیہ تھا، وہ جزیے کو منسوخ کرے گا. جزیہ وہ ٹیکس ہے جو قرآن نے کافروں پہ لگایا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں آیت ہے یہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے قیامت تک. یہ کافر سطوت اسلام، غلبہ اسلام میں اسلامی حکومت کے ماتحت جب تک رہیں گے اور یہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اپنے ہاتھوں سے ہر بندہ اپنی ٹیکس زندگی اور تحفظ کی ٹیکس لے کر آئے گا. یار لے میرے سرکار سے صدقہ، میری تم نے 1 مہینہ حفاظت کی ہے، 1 مہینے کے بدلے میں 12، 14، 20، 40 روپے مامان لے لو. میرے اپنے ہاتھ سے دستخط کرے گا رجسٹر پر کہ میں اپنا جزیہ دے کر جا رہا ہوں، اور وہ لکھوا ذلیل ہو کر رسوا ہو کر وہ اپنا جزیہ ادا کر کے جائیں گے، کرتے رہیں گے. عیسیٰ کر یہ منسوخ کر دو. دوسری روایت میں ہے، پہلی بھی یفیض المال، وہ اتنا مال بہا دے گا لوگوں کو، رقم دے گا، پیسے دے گا کہ لا یقبلہ احد، پھر مال لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. اس بات کو آپ سمجھیں، مال لینے والا کوئی نہیں رہے گا. دوسری روایت کو ذرا سمجھنے کے بعد روایت کی سند بھی آپ سن لیں. حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب ان سعید بن المسیب سمع ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السکۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا. یہ روایت بخاری
حکومت اس کی ہوگی، اور یازا الحرب اب وہ آ کر جنگ کو، جہاد کو منسوخ کر دے گا۔ مدنی زندگی کی صورتوں میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں اللہ نے محمد پر، اصحاب محمد، امت محمد پر جہاد فرض نہ کیا ہو۔ 2 ہجری سے بدر کی جنگ شروع ہوئی ہے، پیغمبر کی موت تک نہیں، بلکہ آخری خلیفہ صحابہ میں سے جو گزرا معاویہ بن ابی سفیان، اتنے تک یہ جنگ، جدال، جھگڑے، کافروں کو تیز کیا گیا اور ان سے ملک چھینے گئے، ملت اسلام کا ڈنکا بجایا گیا، غلبہ اسلام کا سہرا ان لوگوں نے لیا ہے اور انہوں نے تاج اسلام کا حاصل کیا اور بڑے بڑے اسلامی تمغے حاصل کیے، ملک فتح کیے، علاقے فتح کیے، اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ کام ہوتا رہا، عیسیٰ ابن مریم آئے گا، جہاد ختم۔ اب بھی تو عیسائی کہتے ہیں جو جہاد کرتا ہے، جو جہاد کا نام لیتا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ کیوں کہتا ہے تجھے دہشت گرد؟ تیرے دین میں خود داخل ہے یہ چیز۔ اگر یہ درست ہے تو جہاد کا مت نام لو۔ اب بش اور اس کے باپ کمینے نے اس جہاد کو دہشت گردی کہہ دیا اور اس کو منسوخ کر دیا۔ ہندوستان کا بھی ایمان ہے، کہتے ہیں قرآن سے وہ آیتیں نکالو جن میں جہاد کا تذکرہ ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بغض و اناد کا تذکرہ ہے، یہ آیتیں نکالو بابا۔ پھر جب ایک دن جنگ ختم ہونی ہے، جہاد ختم ہونا ہے، تو خامخواہ کے لیے اتنی مار تم نے کھانی ہے، ہر طرف سے تمہارے سر پر کھلے اور جوتے، بم، گولیاں برس رہی ہیں، اس طرح جس طرح موسلا دھار بارشیں برسا کرتی تھی ایک زمانے میں۔ نہ تمہاری عورتیں محفوظ ہیں، نہ مستورات، نہ تمہارے مرد، نہ تمہارے بچے، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری ملت، نہ تمہاری آبرو، کوئی شے بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو پھر پہلے عیسائی بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو عیسیٰ۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو جب عیسیٰ نے آ کر جہاد کو ختم کرنا ہے؟ تم نے خواہ اپنے سر کھلے کے نیچے دینے ہیں، پھر مان لو اس کو۔ حالانکہ کتاب اللہ کی قیامت تک رہے گی، جہاد قیامت تک رہے گا، اور یہ جزیہ ٹیکس اسلامی غلبے والی حکومت کے ماتحت کافروں کو ادا کرنا ہوگا، قیامت تک رہے گا۔ قرآن کی ایک آیت کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا ہے، وہ تو محمد کریم بھی منسوخ نہیں کر سکتے تھے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے پیارا نبی آپ اعلان کر دیں میں قرآن کا ایک ہی حکم بھی منسوخ نہیں کر سکتا ہوں، میں تبدیلی کر سکتا ہوں، میں تو اس قرآن کی تابعداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اتبع ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی آئی اس کی اتباع کرتے رہیں۔ وہ تو قرآن کے متبع ہو کر آئے تھے، متبع ہو کر بڑے ہیں، دنیا سے چلے گئے، اتباع کرتے کرتے وہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، اللہ فرماتے منسوخ کرنا ہمارا کام ہے، کسی کا کام نہیں۔ امت کا عقیدہ یہ کہ جناب وہ امتی بن کر آئے گا، امتی بن کر وہ اس قرآن کو منسوخ کرے گا۔ تیرا عقل چٹ ہو، اگر وہ نبی بن کے بھی آئے تو قرآن کی ایک آیت کو بھی منسوخ نہیں کر سکتا ہے، تو امتی بن کر اسے قرآن کے ناسخ کہتے ہو۔ قرآن کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ قرآن ازلی ابدی ہمیشہ کی رہنے والی آخری پیغمبر پہ اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، اس کا ہر حکم ہمیشہ رہے گا، کوئی مانے یا نہ، یہ ہمیشہ رہے گا۔ قرآن تبدیل ہونے والا نہیں ہے، منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ سمجھیں، عیسیٰ علیہ السلام اتنا مال آ کر بہائے گا، سیلاب بہا دے گا کہ کوئی لینے والا نہیں۔ مولوی تو اس پر اندھا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کرے کوئی ہمارا چندے سے جان چھڑوا لے۔ پیروں نے کہا لنگروں کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے، اتنا مال دے گا کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا، اللہ کرے ایسا جلدی آئے تو آ کرو کہ آ جائے ہماری جان چھوٹے۔ بس اس پر اندھے ہو گئے، سوچا کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم، اگر وہ اتنا مال ہر بندے کو آ کر دے کہ کوئی لینے والا نہ ہو، ہر بندہ غنی بن جائے، تو آپ سوچیں ذرا، اس کے ساتھ ابن ماجہ کی حدیثوں کو بھی ملا دیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، شیر، گائے، بکری، بھینس
اور جنگلی سارے درندے جانور گھاس کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، گھاس کھائیں گے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے سانپ کے منہ میں انگلی دیں گے، سانپ انہیں نہیں ڈسے گا۔ ایسا نظام لائے گا۔ جب ایسا نظام آ جائے، دنیا میں نہ کوئی ظالم رہے، نہ کوئی موذی رہے، نہ کوئی مظلوم رہے، نہ کوئی شدت پسند رہے، نہ کوئی حدت پسند رہے، تو پھر عیسیٰ کیسے حاکم عادل بن کے آئے گا؟ وہ کون سی عدالت کرے گا؟ کہاں کہاں ججز کرے، کہاں کہاں حکومتیں اور فیصلے کرے گا، جبکہ فیصلہ کوئی کرنے کا ہے نہیں، نہ چھیڑا ہوگا نہ جھگڑا ہوگا۔ ساری کائنات کے چھیڑے جھگڑے مال پر، جائیداد پر، متاع پر ہیں، پیٹ پر ہیں۔ جب ہر بندے کے پاس اتنا مال آ جائے کہ کوئی لینے والا نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو، اتنا مال آ جائے، پھر میری دیوار گر جائے، دنیا میں کوئی مستری ملے گا بھائی؟ جب ہر ایک کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، نہ کوئی مستری، نہ کوئی مزدور، نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی مزدور، نہ کوئی منڈی، نہ کوئی بیپاری۔ کیوں؟ نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی کام کرنے والا ہوگا۔ ہر ایک کے پاس جب پیسہ ہو، میاں صاحب دولت مند آدمی ہے، مر جائے گا، پھانسی پہ لٹک جائے گا، اور کسی کارخانے کی مزدوری کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا، بیٹھے ہیں، مانتے ہو کرو گے تیاری؟ نہیں کرے گا۔ جب اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ کیوں ملازمت کرے، کیوں محنت کرے، کیوں کارخانے میں پسینہ پسینہ ہو؟ پھر بھائی نہ ملا رہے گا نہ مسجد۔ ملا کے ساری مسجدوں کے ملا امامت کی تنخواہ لیتے ہیں، تب امامت کرتے ہیں۔ جب ہر ایک کے پاس پیسہ ہو، امامت کون کرے گا؟ پھر مسجدوں میں کون جھاڑو پھیرے گا؟ یہ پلتیا کا نظام صفائی کا کون کرے گا جب اس کے پاس پیسہ ہو؟ دنیا میں کوئی بھنگی رہے گا؟ کوئی نالی صفا کرنے والا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا بابا۔ ہر ایک کے پاس جب پیسہ ہو، مال اتنا ہو کہ لینے والا کوئی نہیں، پھر بابا دودھ لینے والا، اٹھانے والا، دینے والا کوئی نہیں، کپڑے کے کارخانے بند، محکمہ زراعت بند، یہ سارے ترقیاتی نظام بند، یہ عدالتیں بند، نہ کوئی پوپ رہے، نہ پادری، نہ پنڈت، نہ رہے کوئی معبد خانہ۔ سبحان اللہ۔ آئے عیسیٰ، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی تھی، ذرا اس کو سمجھے، اتنا مال دے گا کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ کی ماں کی گود میں تقریر تھی، میں جب تک زندہ رہوں گا زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا۔ تو عیسیٰ کی زکوٰۃ لینے والا کوئی ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کس کو دے گا؟ یہ بھوکا ملا تو ہوگا نہیں، وہ پادری تو کوئی ہوگا نہیں جو بھوکا ہو لگ رہا۔ ہاں، اس کے بعد تو دولت اتنی ہوگی، کوئی کسی سے بابا پیسہ لینے والا نہیں ہوگا، اتنا مالی سیلاب ہوگا۔ پھر عیسیٰ زکوٰۃ کس کو دے گا؟ نبی کس کو زکوٰۃ دے گا؟ عوام کس کو زکوٰۃ دیں گی؟ وہ اس ایک لفظ میں جو کفر بکا گیا ہے، وہ سارے قرآن کا انکار کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بات بتائی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ نماز کا نظام رہے گا، زکوٰۃ لینے والے، دینے والے، غنی، غربا، مساکین، یتامہ، یہ مؤلفۃ القلوب، یہ مسافر، یہ مقروض، یہ قیدی قیامت تک رہیں گے، دینے والے بھی رہیں گے۔ وہ کب یہ آئے گا؟ جب اتنا مال بہا دے گا۔ تو جب وہ مال بہائے گا بھائی، اس وقت کوئی مسکین نہیں ہوگا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین کی آیت ختم۔ 8 قسم زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں ہوں گے، جبکہ مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ کون لے گا؟ بابا سمجھو تو صحیح بات۔ تو پھر یہ قرآن کی یہ آیت بھی ختم، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اس آیت کا پھر مضمون بھی کوئی نہیں رہتا۔ اللہ نے فرمایا آتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، وہ مال دیتے رہیں گے قیامت تک مساکین و یتامى ذوی القربى، اور محتاج لوگوں کو۔ اور جب اس زمانے میں محتاج ہوگا نہیں، مال لے گا نہیں، قرآن کی یہ آیت بھی اپنے معنی میں ختم۔ تو لینے والا ہوگا ہی نہیں بابا، اتنا ہر ایک کے پاس مال ہوگا، کوئی بھی لینے والا نہیں، پھر قرآن کی یہ آیت بھی ختم۔ انفقوا فی سبیل اللہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ فرماتے ہو لوگو، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے رہو، اس دن کے آنے سے پہلے
جس دن میں نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ دوستی ہوگی نہ یاری ہوگی، وہ قیامت کا مشکل دن ہوگا۔ وہ قیامت تک یہ مال خرچ کرتے رہو، پتہ چلتا ہے قرآن نے بتایا دینے والے بھی رہیں گے، لینے والے بھی رہیں گے۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں آ سکتا ہے کہ نظام غربت و افلاس کو ختم کر دے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں کائنات میں سب کو بڑا دولت مند بنا دے، یہ انسان زمین میں باغی بن جائیں گے، اللہ کے باغی بنیں گے، نبی کے باغی بنیں گے، یہ کائنات میں سب سے بڑے متمرد و سرکش ہوں گے۔ اب وہ مغرب کا کتا کمینہ افغانستان کے مسلمانوں کو کیوں مارا بابا؟ اس نے، اس کے پاس دولت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے۔ پاکستان نے کچھ کیا؟ پورے مسلمانوں نے کچھ کیا ان پر؟ نہیں۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں عراق کو برباد کروں۔ مکہ و مدینہ کی سرحدوں پہ انہوں نے پہلے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے کے حدود سے یہودیوں کو، مجوسیوں کو، نصرانیوں کو، ان سب کمینوں کو نکال دو، کوئی یہاں نہ رہے۔ اب پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرنے والا کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ تمہارے میں نہ حس ہے، نہ عقل ہے، نہ دانش ہے، نہ فہم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ فراست ہے۔ ملا کا پجاری، پیر کا پجاری، وڈیرے کا پجاری اور ملت قرآن کا کوئی پجاری ملتا ہی نہیں ہے، سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ملتا۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ کسی بڑے مسلمان اندھے کائنات کے، اب وہاں تو انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا نکال لو ان کو، ہے طاقت تو نکالو۔ کیوں نہیں نکال سکتے ہو تم؟ اس کے پاس پیسہ، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ اب جس کے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں، وہ کیسے بکھرے؟ کہاں گئے؟ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ کہاں گئے اسامے؟ کہاں گئے ملا عمر؟ کہاں گئے طالبان؟ جب دیکھیں مقابلے کی قوت نہیں تھی تو پاش پاش ہو گئے۔ اللہ فرماتے لو باسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق کی بارش برسا دے، سب کو غنی بنا دے اور سب دولت مند بن جائے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تو پھر زمین پہ بغاوت ہوگی، زمین پہ دنگا ہوگا، زمین پہ فساد ہوگا، زمین پہ کفر ہوگا، زمین پہ ضلال ہوگا اور زمین پہ بے حیائی ہوگی اور اس میں کوئی ایمانداری باقی نہیں رہے گی۔ اب کوئی ایسا آ سکتا ہے جو اتنا مال دے دے کوئی لینے والا نہ ہو؟ یہ تو قرآن کے ساتھ کفر ہے، کفر۔ اب دانش کہاں گئی؟ عقل کہاں گیا؟ فہم کہاں گیا؟ فراست کہاں گئی؟ وہ ایک مومن چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ اللہ کے بندو سنبھل جاؤ، اس مضبوط قروہ وثقی کو پکڑو جس کو صحابہ نے پکڑا تھا اور جنہوں نے ان کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو لوہے کے چنے چبا رکھے تھے۔ اللہ کہتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو سر نیچے کر کے گر جاتے ہیں ان کے سامنے یہ مسلمان ہے؟ اور تیرا مسلمان ہونا سمجھا گیا۔ ایک مسلمان کہتا ہے اڈا میرا لے لو، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے اڈے پر آ جاؤ، یہ میرے پاس آ جاؤ، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، او ایمان والو میرے دشمن کو، اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ عیسائی اللہ کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن۔ عیسیٰ کو اللہ مانتا ہے، عیسیٰ کی ماں کو اللہ کی بیوی اور عیسیٰ کو بیٹا مانتا ہے۔ ان میں بہت فرقے ہیں، کچھ فرقے کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، یہ سارے اللہ کے دشمن ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ عزیر کو اللہ ماننے والے، عیسیٰ کو اللہ ماننے والے، سب اللہ کے تمہارے دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بنا۔ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، عیسیٰ آئے گا، جزیہ ختم، جہاد ختم، زکوٰۃ ختم، انفاق فی سبیل اللہ ختم، کوئی مال لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اچھا؟ جب لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو دینے والا کس کو دے گا کہ قرضہ اللہ پاک اس کو قیامت میں لوٹائے؟ یہ سارا قرآن کا نظام معطل ہو کے رہے گا جس کا یہ عقیدہ ہے
کہ وہ آ کر قرآن کے نظام کو ختم کرے گا، امتی ہوگا۔ عیسیٰ کل بھی پیغمبر تھا، اللہ کا رسول تھا، پیدا ہوا رسول ہے، اعلان کیا میں رسول ہوں، وہ ہر زمانے میں رسول ہے، محمد کے عقیدے میں وہ رسول ہے، صحابہ کے عقیدے میں وہ رسول ہے۔ اگر کسی امتی کے عقیدے میں یہ آ جائے عیسیٰ امتی ہوگا رسول نہیں ہوگا، وہ کافر ہے، آج بھی کافر ہے۔ میں ہوں یا خان صاحب ہو، کوئی بھی ہو، کافر ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کوئی توسے کا کافر ہو، کوئی جناب چتروڑ گھر کا کافر ہو، ہے وہ کافر جو پیغمبر کے نظام کو آ کر یہ ختم کر دے، اپنا نظام چلائے۔ پیغمبر نے صاف کہا تھا ایمان والو میں آخری نبی ہوں، قرآن نے بھی کہا میں اللہ آخری پیغمبر تمہاری طرف بھیجا ہے، محمد آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ پچھلا نہ پہلا، نہ ذلی نہ بروزی۔ مسلمہ کذاب سے لے کر آج جس نے پاکستان میں یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم ہوں، جتنے مسیح آئے کافر تھے، جو بھی آئیں گے جو مانے گا ان کو وہ کافر۔ سیدھی بات، ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو لوگوں کے نظام کو اچھا بنانے کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے وہ محمد کی امت تم ہو۔ تم مر گئے ہو، سر سٹ گئے ہو، نیچے گر گئے، آئے گا یار۔ وہ دجال اعظم نے ایک بیان دیا، عراق کے بڑے دجال نے، کہتا ہے مشرق سے سیاہ جھنڈیوں والا امام آئے گا پھر ہم لڑیں۔ اور تیری بڑی بڑی تقریریں سنی، تو اور بش برابر کے کافر ہو۔ اللہ پاک نے تم پر عذاب اپنا توڑنا ہے۔ جب بھی بنی اسرائیل ایلیا میں جناب انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس وقت اللہ فارس کے گنڈے اٹھا کر اور اس ایلیا کو 2 بار اللہ قرآن میں کہتا ہے برباد کرا دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے صفحے پر دیکھیں، 2 بار یہ ایلیا شہر برباد ہوا۔ ایک بار انہوں نے یحییٰ پیغمبر کو قتل کیا، ایک بار اس کے باپ زکریا کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا، اللہ نے گنڈے اٹھا کر ان کو برباد کر دیا۔ تو تم بھی اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو نا تو اللہ پاک نے تمہارے سر کچلنے کے لیے گنڈے متعین کر دیے ہیں۔ مغرب کے گنڈے بد عقیدہ بد کردار لوگوں کو اس طرح کچلتے رہے۔ تم بندے نہیں ہو اس عقیدہ رکھنے والے، اللہ کے ہاں خنزیر سے بدتر ہو۔ خنزیر جنگلوں میں محفوظ پھرتے ہیں، وہ تمہارا چینا دو بھر ہے، تمہیں گھر میں سکون نہیں، ملک میں سکون نہیں، عزت نہیں، آبرو نہیں۔ ایک بادشاہ کہتا ہے بش جی عراق پہ حملہ نہ کرنا، یہ غلطی ہوگی۔ اس نے کہا جاجا میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، یہ کل کی خبروں میں، رات بھی یہ خبر دی گئی ہے، وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے تم کس درجے کے ہو، درجہ تمہارا ان کو پتہ ہے۔ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، بربریت کیا ہے، یہ بغاوت کا نظام کیا ہے، بخار ترمز کا نظام، بغداد کا نظام کیا ہے، رب رحمان کا لایا ہوا نظام کیا ہے۔ تم تو اللہ کے باغی ہو۔ اللہ کہتا اولئک کل انعام، ایسا عقیدہ رکھنے والے جانور بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، خنزیر بلکہ خنزیروں سے بدتر ہیں۔ جو محمد کی ختم نبوت کو توڑنے کے لیے مانوی طور پر تیار ہوگا، لفظی طور پر تیار ہوگا، اللہ اسے برباد کرے گا جس طرح یہ برباد ہو رہے ہیں۔ اگر سنبھلنا ہے تو قرآن پہ واپس آ جائے، زندگی بچ جائے گی، عزت بچ جائے گی، آبرو بچ جائے گی۔ جو تم پہ ہاتھ اٹھائے گا زلزلے آئیں گے، آسمان ہلے گا اور فرشتے آسمان سے آئیں گے۔ سارا عرب اکٹھا ہوا مدینے کو ختم کرنا، مدینے کو۔ وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کف اللہ المومنین القتال، ہے قرآن میں، ایک اکیلا اللہ جنگ میں مومنین کی جانب سے کافی ہوگا۔ اللہ نے جنگ لڑی سارے کافروں کے ساتھ، مسلمانوں نے کوئی نہیں لڑی۔ کف اللہ المومنین القتال، اگر تم مومن ہوتے تو اللہ تمہاری جانب سے جنگ لڑتا۔ اللہ جنگجو ہے، بڑا جنگجو ہے، اس کی تو باس شدید ہے۔ اللہ فرماتے ارسلنا علیہم ریحا، وہ میں نے ان پر ہوا بھیجی چکھردار، ان کے گھوڑے گئے، ان کے خیمے گئے، ان کے کپڑے گئے، سرد و ترد تیز ہوا چلائی اور وہ سارے کافر جو مدینے کو گھیرے ہوئے تھے بھاگ گئے۔ اللہ کو قوت کے نہیں ہے،
اللہ نے بات بتائی تم میرے ہو تو میں محافظت کے لیے تیار ہوں۔ مولا اور کیا بھیجا؟ قرآن کہتا ہے وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، حافظ صاحب ہے لفظ، اللہ کہتا ہے میں نے آسمانوں سے وہ فوجیں بھیجی ہے، اے محمد اور صحابہ محمد تم نے وہ فوجیں دیکھی کوئی نہیں، میں نے وہ فوجیں بھیج کر بھگایا سب کافروں کو، ابو سفیان، یہود، مشرک، سارے عرب کے کافروں کو بھگا دیا جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، لاکھوں میں تھی، سب کو بھگا دیا، کوئی بھی میدان میں باقی نہیں۔ اللہ کہتا ہے للہ جنود السماوات والارض، تم مومن بن کے رہو، آسمانوں کی فوجیں زمینوں کی فوجیں ساری اللہ کے پاس ہے۔ زمین کی فوجوں سے کافر کو برباد کرا دیا اس اللہ نے۔ ابابیل، ابرا بادشاہ آیا کعبے کو گرانے کے لیے، قریشی بھاگ نکلے، اللہ نے حکم دیا ابابیل کو ایٹمی اسلحہ پڑا ہے میرا پلانٹ میں، یہ چھوٹے چھوٹے بم لے کر تم جاؤ۔ ایک ایک بم توڑا انہوں نے ہاتھی اور ہاتھی والے پر۔ مولا تو نے پھر اس بم سے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے فجعلہم کعصف ماکول، ان کو ان بموں سے ایسا کر دیا جس طرح تمہارے جانور گھاس کھاتے ہیں پھر اگال لاتے ہیں، اس سے تھوڑا سا زمین پر گر جاتا ہے تو بالکل ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ دانتوں سے چبا چبا کے قطرے قطرے ریزہ ریزہ کر کے منہ سے نکالتے ہیں، میں نے ان کافروں کو ان کے ہاتھیوں کو اس طرح ریزہ ریزہ کرا دیا۔ ابابیلوں کے کنکر اور ابابیل فوجیں آئیں۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس ایسی فوجیں ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب جناب عقیدے بنائے ہوئے ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اللہ کے قرآن پر جب تک نہیں آؤ گے ذلیل ہو کر رہو گے، دنیا میں بھی خسران آخرت میں بھی خسران۔ قرآن کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ نصیب کرے۔ ہمارا پیغمبر آخری پیغمبر ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ پہلا نہ پچھلا، نہ ذلی نہ بروزی۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہوگا، محمد کے عقیدے میں وہ عیسیٰ نبی تھا، محمد اس پر ایمان لایا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اگر اس کا ایمان یہ ہوا کہ وہ نبی نہیں ہو کر آئے گا تو یہ کافر ہے، اس کا عقیدہ محمد کے عقیدے کے خلاف ہے، سیدھی سی بات۔ عیسیٰ پیدا نبی ہوا، بچہ تھا نبی تھا، جوان ہوا نبی تھا، مرا نبی ہے، قیامت تک وہ نبی ہوگا، کبھی وہ امتی نہیں ہوگا۔ کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی آج تک تم نے کہ اس ملا بے پیر سے سنا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام اکٹھے تھے، دونوں بھائی تھے، اللہ کے رسول تھے، کون سا کس کا امتی تھا؟ موسیٰ امتی تھا یا جناب ہارون امتی تھا؟ نہیں، یحییٰ اور زکریا باپ بیٹا دونوں نبی تھے، سلیمان اور داؤد دونوں ایک وقت میں نبی تھے۔ کوئی نبی کسی کا امتی نہیں ہوتا، نبی اپنے منصب نبوت پر ہوتا ہے، رسالت پر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی رسول ہے، جیتا ہی رسول ہے، مرتا ہی رسول ہے، رہتا ہی رسول ہے، اٹھے گا بھی رسول بن کر، کبھی وہ کسی کا امتی نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹا ملا، جھوٹا تبلیغی کہتا ہے انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے امتی بنا دے۔ اب صدر صاحب کہتا ہے اللہ مجھے فلاں سکول کا چپڑاسی بنا دے۔ تمہارا صدر دعا مانگتا ہے بھائی؟ پرویز مشرف دعا مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا۔ جو غریب ہوگا تو وہ تو کہے گا اللہ مجھے چپڑاسی بنا دے، کوئی بات نہیں۔ جو وقت کا صدر ہوگا وہ دعا نہیں مانگے گا اللہ سے اللہ مجھے چپڑاسی بنا دے۔ یہ امتی جو ہوتے ہیں اس وقت کے رسول کے نوکر ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، چپڑاسی ہوتے ہیں، اور یہ اس کے باپ کے بیلدار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے اوپر والے منصب سے قائم ہوتے ہوئے وہ تنزلی کی دعا نہیں مانگتا، جس کا عقیدہ ہے مانگی ہے وہ کافر ہے، یقینی بات۔ مسلم کی روایت میں ہے اذ اقیمت الصلاۃ فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فامہم۔ مسلم کتاب الفتن صفحہ 392۔ اس حدیث کا معنی ہے نماز قائم کی جا رہی ہوگی، تکبیر کہہ دی گئی ہوگی، فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم اتریں گے، فامہم، اس قوم کو امامت کرائیں گے۔
اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم اس وقت نبی ہوگا، کہ اس حدیث میں اس عیسیٰ ابن مریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا گیا۔ امتی کو کون صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے؟ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ امامت کرائے گا، وہ امام ہوگا، امامت کے منصب پر وہ فائز ہوگا۔ اس پر اور روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکون عیسیٰ ابن مریم فی امتی حکما عدلا و اماما مقسطا یدک الصلیب و یذبح الخنزیر و یضع الجزیۃ و یترک الصدقۃ فلا یسال شاۃ ولا بعیر۔ ابن ماجہ صفحہ 298۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم میری امت میں عادل بادشاہ حاکم بن کر آئے گا، و اماماً مقسطاً امام عادل بن کر آئے گا۔ وہ صلیب توڑے گا، خنزیر کو ذبح کرے گا، و یضع الجزیۃ جزیے کو منسوخ کرے گا، و یترک الصدقۃ زکوٰۃ صدقات خیرات سب کو چھوڑ دے گا، منسوخ کر دے گا۔ فلا یسال شاۃ وہ بکریوں کی زکوٰۃ نہیں لے گا، اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں لے گا، زکوٰۃ کے سارے نظام کو منسوخ کر دے گا۔ عیسیٰ ابن مریم تو امام بن کر آئے گا، لیکن ملا کہتا ہے وہ امتی بن کر آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ نبی بن کر آئے گا اور امام بن کر آئے گا، اور امامت اسی کے نام پر ہوگی۔ جس کو تم امام کہتے ہو وہ تو امام ہوتا ہے، ہاں جس کو نبی نے کہا کہ وہ امام بن کر آئے گا وہ مہدی کا مقتدی بنے گا، وہ پیچھے کھڑے گا۔ ہاں تیرا عقل مارا گیا، تیری سمجھ کھوئی گئی۔ اور سنیے جناب رسول کریم کہتے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينزل عیسیٰ ابن مریم حکما مقسطا و اماما عدلا۔ ابن ماجہ صفحہ 299۔ وہ امام عادل بن کر آئے گا۔ امام وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے پیچھے کھڑا ہو، امام تو وہ ہوتا ہے جو ساری جماعت کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ تمہارا امام مسجد کا وہ ہوتا ہے جو آگے کھڑے، جس کو رسول امام کہتے اس کو پیچھے کرنا ہوگا، وہ جناب نماز نہیں پڑھائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الفتن صفحہ 649۔ اماما عادلا حکما مقسطا، وہ امام عادل بن کر آئے گا جس کو پیغمبر امام کہے تم نے اس کو مقتدی بنا دیا ہے۔ تمہارے بخاری صاحب نے بھی اس کو مقتدی بنایا۔ واہ بخاری، اندھیر کھاتا۔ بخاری صاحب کی روایت سنیے، حدثنا ابن بکیر حدثنا لیث عن یونس عن ابن شہاب عن نافع مولا ابی قتادہ الانصاری ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہارا حال اس وقت کیسا ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم اترے گا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، وہ تمہاری امامت نہیں کرا سکے گا، نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ ادھر پیغمبر کہتا ہے نمازیں وہی پڑھائے گا، امام وہی ہوگا۔ جس کو پیغمبر امام کہے وہ امام نہیں، دوسرا امام۔ اگر ایک نماز میں دو امام کھڑے کر دیے جائیں تو یقیناً ان کا جھگڑا ہوگا۔ اور یہ دو حدیثیں، دو قسم کی حدیثیں، اب پیغمبر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک نماز کی امامت اس کو بھی ملے اس کو بھی ملے؟ اس کا معنی ہے وہ دو امام آپس میں لڑ پڑیں گے، عیسیٰ اور مہدی کی جنگ ہوگی، لڑائی ہو جائے گی، وہ کہے نماز میں پڑھاؤں، وہ کہے میں پڑھاؤں۔ امام مسلم کہتا ہے عیسیٰ پڑھائے گا، بخاری کہتا ہے نہیں جی امام مہدی پڑھائے گا۔ معلوم ہوتا ہے یہ سارا جھگڑا ان کے گھر کا ہے، یہ سارا جھگڑا ہی اماموں کا ہے، یہ سارا جھگڑا ان اجمی محدثین کا ہے۔ یہ حدیثیں ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں کہ جناب عیسیٰ ابن مریم آئے، جزیہ منسوخ کرے، صدقات خیرات کو منسوخ کر دے، وہ بھیڑ بکری گائے بھینس اونٹ کی زکوٰۃ تک بھی نہیں لے گا، اور اتنا مال بہا دے گا، لوگوں کو دے گا، کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو سارا جھوٹ کا ایک پلندہ ہے، امت کو جہاد سے قرآن سے دور کرنے کا یہ سارا پلندہ ہے۔ مولوی نے آج تک سوچا نہیں، کہتا نہیں امتی بن کر آئے گا۔ امتی کیسے بنے گا بھائی؟ امتی پر وحی ہوتی ہے، اور تیرے علم پر پتہ نہیں اللہ کی لعنت کیوں پڑ گئی، تم نے دیکھا کیوں نہیں اپنی کتابوں کو؟ امتی پر وحی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ حدیث،
اذ اوحى اللہ عز وجل الی عیسی ابن مریم علیہ السلام انی قد اخرجت عبادی لا یدان لک بقتالہم فحوذ عبادی الی الطور فیبعث اللہ عز وجل یاجوج و ماجوج۔ مسند امام احمد جلد 4 صفحہ 181 تا صفحہ 182 تک یہ حدیث چلتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کرے گا، وہ عیسیٰ میں نے اپنے بندے چھوڑ دیے، اب ان سے تیرے کو لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اب میرے بندے جو آپ کے ساتھ فوجی موجود ہیں ان کو طور پہاڑ پر لے جا۔ اللہ پاک اس وقت یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے، عیسیٰ ان سے نہیں لڑ سکے گا، عیسیٰ کی فوج نہیں لڑ سکے گی۔ اللہ پاک وہی کریں گے کہ اے عیسیٰ تو اپنی جان بچا لے، ان بندوں کی جان بچا لو، تم ان کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ اب یہ وہی امتی پر ہوتی ہے، مولوی کہتا ہے کہ جناب وہ امتی ہوگا، امتی پر وہی ہو رہی ہے، یہ تمہاری حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد، اس میں اس پر وہی ہوگی۔ آئیے ذرا ترمذی باب الفتن کو دیکھیے، قال فیلبس کذالک ما شاء اللہ قال ثم یوحی اللہ الیہ ان حوذ عبادی للطور۔ ترمذی میں ہے کہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، اللہ پاک اس کی جانب وحی کرے گا، ان حوذ عبادی للطور، میرے بندوں کو طور پر لے آ، میں اور یاجوج ماجوج کی قوم کو چھوڑ رہا ہوں، تو ان سے نہیں لڑ سکتا، تیرے فوجی ان سے نہیں لڑ سکتے، اپنی جان بچاؤ طور پہاڑ پہ کھڑے ہو کر۔ اب یہ ترمذی بھی کہتی ہے تمہاری عیسیٰ پر وحی ہوگی، لیکن ملا کہتا ہے نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام نے امتی ہونے کی دعا مانگی تھی، اب وہ امتی بن کر آئے گا، تیرے علم پر لعنت، تیری تحقیق پر لعنت۔ اب جتنے بندوں کو تو نے خراب کیا، تباہ کیا، ان کے ایمان کو برباد کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کے مر گئے ہیں کہ وہ امتی ہو کر آئے گا، وہ تو کافر ہو کر مرے ہیں، جبکہ حدیث بھی اس کو جھوٹا کہہ رہی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جناب نبی ہوگا، وہی ہوگی اس پر۔ ملا جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ امتی ہوگا، امتی پر کہاں سے وحی ہوتی ہے؟ آئیے اور کتاب اپنی دیکھیے، اذ او اللہ الیہ عیسیٰ انی قد اخرجت عبادا لیلا یدان لیاتم بقتالہم فارض عبادی للطور ویبعث اللہ یاجوج و ماجوج، ابن ماجہ صفحہ 297۔ اب پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ پاک عیسیٰ کی جانب وحی کرے گا، عیسیٰ میں نے اپنے بندے چھوڑ دیے، تیری طاقت نہیں ان کے ساتھ تو لڑ سکے، میرے بندوں کو اپنی فوج کو طور پہاڑ پر لائیے۔ اللہ پاک یاجوج ماجوج کو چھوڑے گا، ان سے عیسیٰ نہیں لڑ سکے گا۔ آئیے جناب وہ تو نبی ہوگا، اس پر تو وحی ہوگی، وہ جھوٹا ملا، جھوٹا تبلیغی یہ کہتا ہے کہ جناب وہ امتی ہوگا، امتی پر وحی ہوتی ہے بھلا؟ کتنے تک تو یہ تبلیغ میں اپنے جھوٹ بولتا رہے گا؟ یہ جھوٹ تیرا کب تک چلے گا؟ آخر تیرے جھوٹ کی کلی کھل گئی۔ امام بخاری کا دین یہ تھا کہ امام مہدی امام ہوگا، اور امام مسلم کا دین یہ ہے کہ وہ کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھائے گا، اور یہ دوسری تیسری حدیثیں بھی کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم امام بن کر آئے گا، اور تو امام اس کو کہتا ہے جو ساری جماعت کے آگے کھڑا ہو نماز پڑھ، جس کو محمد امام کہے تو کہتا ہے نہیں وہ پیچھے کھڑا ہوگا، مہدی آگے کھڑا ہوگا۔ یا رسول کریم نے ایک نماز پڑھانے کے 2 امام متعین کر دیے ہیں، مہدی بھی اس نماز کی امامت کرے، عیسیٰ بھی اس نماز کی امامت کرے، تو اس کا معنی یہ کہ پیغمبر نے ان دونوں کو لڑانا ہی چاہا ہے۔ اور تیرے علم پر اللہ کی کیا ہو، کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ قصے ہیں، کہانی ہیں، کہاوتیں ہیں، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ، اور پیغمبر اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ یہ داستانیں دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، اور جن کا آگا پیچھا آپس میں ملتا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی تک ان کی سندوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تر کتاب الفتن کی احادیث جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے، ان کی سندوں میں رافضی اور غیر مسلم قسم کے راوی ہیں، جنہوں نے یہ روایتیں بنا بنا کر رسول اکرم پر فٹ کر دی ہے، صحابہ پر فٹ کر دی ہیں۔ آئیے دیکھیے ان روایات کی روشنی میں، دجال کو قتل کرنے کے لیے مولوی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، وہ دجال کب آئے گا؟ اس کے آنے کا کوئی ٹائم بتایا گیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الفتن صفحہ 649 پر ہے، رسول کریم نے تذکرہ فرمایا دجال کا۔ آپ نے دیکھا عائشہ رو رہی ہے، اور یہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی نے نوح کے بعد ڈرایا اپنی قوم کو دجال سے۔ عائشہ رونے لگی، اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا انی انذرکم، میں تم کو دجال کے بارے میں ڈراتا ہوں۔ وصفوا لنا،
اور اس کی وصف بیان کر دی کہ دجال ایسا ہوگا ایسا ہوگا. آپ نے فرمایا سیدرکو بعض من رانی، میرے دیکھنے والے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ اس دجال کو پائیں گے، دیکھیں گے. اور سامع کلامی یا میری کلام جس نے آج سنی ہے، رسول کریم فرماتے ہیں وہ دجال کو دیکھیں گے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کو یہ خطرہ ہوا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیف قلوبنا یومئذ، جب دجال ہم میں آئے گا تو ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ اس طرح مضبوط ہوں گے جس طرح آج مضبوط ہیں یا کوئی خطرہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بخیر، تمہارے دل اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوں گے. اسے پتہ چلتا ہے کہ جو حدیثیں بتاتی ہیں وہ دجال نے آنا تھا رسول کے صحابہ کے زمانے میں. اور جو حدیثیں بنائی گئی ہیں آپ نے فرمایا سیدرکو بعض من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے ایسے لوگ کچھ ان کو دیکھ لیں گے. یا میری بات سنیے، وہ لوگ اس دجال کو دیکھیں گے. اس نے تو آنا تھا صحابہ کے زمانے میں اور اب تو نہیں. ام المومنین عائشہ نے جب دجال کا تذکرہ سنا، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 649 پر یہ روایت بھی موجود ہے، وہ رونے لگی. تو فرمایا آپ نے لا تبکی، اے عائشہ تو نہ رو، فَإِن یخرج، اگر وہ دجال آ گیا، انا حی، میں زندہ ہوں، اکفیکم ہو، اس کو میں ہی کافی ہو جاؤں گا. ان امت، اگر میں مر گیا بعد میں آئے گا تو فینزل عیسیٰ ابن مریم، پھر عیسیٰ ابن مریم اس اترے گا، فیقتلو، اس کو قتل کرے گا. اب عیسیٰ ابن مریم نے اسے آ کر قتل کرنا ہے. جناب ابو ہریرہ صاحب جو ان روایتوں کے راوی نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، اللہ ان پر راضی ہو اور رب کی اس پر رحمتیں نازل ہوں، اس کے بارے میں جو بہتانات کھڑے گئے ہیں، جناب ابو ہریرہ ان روایتوں کا راوی وہ کیا بیان کرتا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ باب فتنۃ الدجال میں لکھا ہے، جناب ابو ہریرہ نے فرمایا ان المساجد لتجدد لخروج المسیح، جب مسیح علیہ السلام کا آنے کا ٹائم ہوگا مسجدیں نئی نئی بنائی جائیں گی. وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ، وہ آئیں گے، فَيَكْسُرُ الصَّلِيبَ، صلیب توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو ماریں گے. وَيُؤْمِنُ بِمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اس زمانے کو پائے ایمان لائے گا. فَلْيُقْرِئُ مِنِّي السَّلَامَ، ابو ہریرہ کہتے تھے ارے لوگو تم جب اس کو پالو عیسیٰ علیہ السلام کو تو میرے سلام دے دینا. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، راوی عمار بن مغیرہ کہتے ہیں پھر ابو ہریرہ میری جانب متوجہ ہوئے، فرمایا یا ابن اخی، ہو میرے بھتیجے، انی اراک من عادت القوم، میں ساری قوم سے تجھے چھوٹا محسوس کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں تیرے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم آ جائے. فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ، اگر تو اس کو پالے، فَقْرَأُ مِنِّي السَّلَامَ، میری جانب سے اس کو سلام کہہ دینا. عیسیٰ ابن مریم نے تو صحابہ کے زمانے میں آنا تھا، اگر وہ زمانہ چوک گیا تو وہ صحابہ کے ساتھ متصل والے زمانے میں آنا تھا. جو ابو ہریرہ نے سلام دینے کی ترکیب بتائی، وہ چھوٹا چھوٹا بندہ جو تھا ان میں طالب علموں میں سے، اس کو کہا اگر تو زندہ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو ابو ہریرہ کے سلام دے دینا اس کو. اور یہ سیدنا ابو ہریرہ پر جو عظیم بہتان باندھا گیا ہے، یہ ایک نہیں کئی روایتوں میں ہے، اور ان تمام روایتوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ ایک فعل قول نقل کیا گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کننا نمر مع ابی ہریرہ تعالی معلم الکتاب، حتیٰ کہ ابو ہریرہ کے ساتھ ہم کسی کتاب پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے معلم پر بھی گزرتے. فیقول، ابو ہریرہ کہتے یا معلم الکتاب، و قرآن پڑھانے والے استاد، اجمالی غلمانہ کا، اپنے بچوں کو یہاں جمع کر دو. فیجمعہم، وہ جمع کرتے. فیقول، ابو ہریرہ کہتے کلم فلینصتو، اے استاد صاحب ان بچوں کو چپ کرا دو. پھر ان بچوں سے خطاب کرتے تھے یا بنی اخی، یہ میرے بھائیوں کے بچوں، افہموا، میری بات کو سمجھو. اما یدرکن احد منکم عیسی ابن مریم، تم میں سے کوئی عیسیٰ ابن مریم کو پالے، فإنہ شاب، عیسیٰ ابن مریم نوجوان ہوگا، بھی وضیع احمر، سرخ رنگ کا چمکیلے چہرے والا ہوگا. فلیقرأ علیہ من ابی ہریرہ السلام، اس کو ابو ہریرہ کے سلام دے دینا. فلا یمر علی معلم کتاب، کسی استاد کتاب قرآن پڑھانے والے پر نہیں گزرتے تھے مگر بچوں کو جمع کر لیتے اور ان کو یہ پیغام دیتے ارے تمہارے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم آئے گا اور اس کو ابو ہریرہ کے سلام دے دینا. وہ عیسیٰ ابن مریم کا دور تو گزر گیا آنے کا، اب تم انتظار میں ہو، وہ تمہارا دین، ہاں وہ تمہاری ملت، وہ تم ملت کے پاسبان. آئیے تمہارا ایک اور مولوی صاحب جسے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں، اور اس نے اپنی کتاب نزہۃ البساتین روضۃ الریاحین کے ترجمے میں لکھا ہے
جناب ایک روایت لکھی ہے کیفا خاف علی امتہ انا اولہم و عیسی آخرہم، میں اس امت پر رسول فرماتے ہیں کیوں کر خطرہ محسوس کروں جن کا پہلا میں ہوں آخری عیسیٰ ہوگا، آخری عیسیٰ ہوگا۔ روایت میں ہے عیسیٰ آخرہم، عیسیٰ اس امت کا آخری رسول ہوگا، صلوات اللہ وسلامہ علیہما، عیسیٰ پر اور عیسیٰ کی ماں پر صلاۃ و سلام، نبی علیہ السلام اس پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں اور ان کو آخری نبی کہہ رہے ہیں، اور یہ تمہاری روایتیں ہیں۔ اور اس سے واقع میں یہ فرماتے ہیں مولانا صاحب کہ حضرت محمد ابن حامد مجھ سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 مرتبہ نازل ہوں گے، پہلی بار ان کا ظہور اولیاء اللہ پر ہوگا، دوسری بار صالحین پر، تیسری بار بیت المقدس میں نازل ہوں گے، اس وقت انہیں خاص عام سب دیکھیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایک بار آنا ہے تمہارے دین میں، بڑے شوقین ہو عیسیٰ کی زیارت کے، تمہارے منہ بھی اچھے، تمہیں عیسیٰ علیہ السلام آ کر زیارت کرائیں گے، ہاں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام 3 بار آئیں گے، ایک بار ان کو علماء فصلحاء پہچانیں گے، آخری بار پھر عام خاص سب اس کو پہچانیں گے جب وہ آئیں گے۔ یہ تو کہاوتیں، کہانی ہے، چیستان اور یہ داستانیں پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی لمبی بنائی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کا آخری ہوگا، حالانکہ قرآن کہتا ہے ما کان محمد نبا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور لوگوں خیال کرنا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے، تمام نبیوں سے اخیر میں آنے والا پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ ہے، باقی انبیاء محمد سے پہلے جتنے بھی آئے تھے وہ سارے فوت ہو گئے، سارے مر گئے اور سارے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہ محمد اللہ کا رسول ہے، اس سے پہلے جتنے رسول آئے تھے وہ سارے کے سارے گزر گئے، وفات پا گئے۔ ہاں، اگر پیغمبر اسلام آخری نبی بھی فوت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تم اپنے دین پر پکا رہنا۔ وہ اللہ کے بندوں، پیغمبر اسلام آخری نبی وفات پا گئے، اور اس آخری نبی نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ آنا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ترمذی کی روایت میں ہے جناب رسول نے اعلان کیا میں تمام نبیوں سے آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں سے آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، ہمارے رسول آخری رسول ہے، ہمارے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور اگر تمہارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی روایات کو تو دیکھو، امتی کیوں کہتے ہو انہیں؟ ہاں، وہ تو اللہ کا نبی تھا، نبی ہے، نبی رہے گا اور قیامت تک وہ نبی ہوگا، قیامت کے بعد بھی وہ اپنے منصب رسالت و نبوت پر قائم ہوگا۔ ہاں، اب جن لوگوں کے عقیدے تم لوگوں نے بگاڑے ہیں ملو، کہ تم نے عقیدے میں بٹھا دی بات کہ عیسیٰ امتی بن کر آئے گا، اور تمہاری حدیثوں میں ہے کہ عیسیٰ نبی بن کے آئے گا، تو تم نے نبوت عیسیٰ کی نفی ان کے عقیدے میں کرائی، تم بھی کافر ہو، وہ بھی کافر ہو کر مرے ہیں۔ عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ لڑتے کیوں ہو؟ شرماتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا غلط مسئلہ بیان ہی کیوں کرتے ہو جس کا تعلق قرآن اور احادیث صحیحہ سے نہیں ہے؟ یہ حدیثیں حقیقت میں موضوعات ہیں، گھڑی گئی ہیں، پیغمبر اسلام پر، صحابہ پر بہتانات باندھے گئے ہیں، نہ ان کے ساتھ تعلق پیغمبر کا ہے نہ صحابہ کا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، عقیدہ صاف رکھو، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی ذلی بروزی نبی، کوئی مسیح موعود، کوئی بھی نہیں آئے گا، بلکہ آخری رسول محمد الرسول اللہ تھے۔ عقیدہ صاف ہو، ستھرا ہو، صحیح ہو، اور اس پر ہمارا اللہ رب العزت حشر فرمائے، اس پر ہمیں قائم رکھے اللہ پاک، اس پر ہماری موت دے کہ ہم محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانیں۔ حقیقت میں آخری نبی اس طرح ہی مانا جاتا ہے جس طرح ہم نے بیان کیا۔ توبہ کر لو اپنے عقیدے سے، سمجھ لو بات کو، نہیں سمجھ آتی تو ہم سے سمجھ لو اور یا ہمیں سمجھا دو۔ اگر تم میں عقل ہوتا تو تم ایسی باتیں کرتے کہ وہ امتی بن کر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔